سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہمیں کریکٹر کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو ان کا دور تھا اس ٹائم پہ ہو کیا رہا تھا۔ یہ مصداق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث کا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کتے کھانے کی دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کروسیڈرز تھے کون؟ فاطمید خلافت مصر میں قائم کر رکھی تھی، جھوٹا اور مکار شخص تھا۔ فرانس کے دورے پہ آیا تو اس نے پبلک سے خطاب کیا تو اس نے آگ لگا دی وہاں۔ انہوں نے جا کے یروشلم پہ حملہ کر کے تو فلسطین کو قبضہ کر لیا اور سلجوکیوں سے آپ یقین کریں کہ ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ ایک سوار جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک فلسطین کی یروشلم کی گلیوں میں خون کی ندی چل رہی تھی۔ اچھا، تو 80 سالوں میں ریٹیلیشن نہیں تھی ایز اے یونٹ؟ نور الدین زنگی ایک خواب دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ مدینے پہنچ۔ بات کرتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو کیپچر کیا، کیسے کیپچر کیا، کیا حالات تھے؟ اور اس کی ایمبیشنز یہ تھیں کہ وہ مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ کشتیوں کے ذریعے یمبو کے اوپر حملے کا پروگرام بنایا، اور اس وقت مدینہ کی سٹیٹ بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت نوجوان مسلمان لڑکی تھی، اس کی عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا۔ جب اس کو پکڑ لیا تو اس کے منہ سے نکلا واہ محمدہ واہ۔ بیٹل آف حطین بھی بہت مشہور ہے، اور پیچھے سے سلطان نے اور دستے لگائے ہوئے تھے، وہ ان کا بیک سائڈ کور کر لیتے تھے۔ وہ اس طرح ان کو آتے آتے گھیرتے ڈیزرٹ کے سینٹر میں لے آیا۔ جب ڈیزرٹ کے سینٹر میں لے آیا تو ان کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے جو نائٹ ٹیمپلرز اور کروسیڈر جن کی یورپ میں بڑے بڑے نام تھے، اور جس کو چیتا کہا جاتا تھا کہ کوئی شیر کہا جاتا تھا، وہ اس طرح بلبلاتے تھے کہ ہمیں گرفتار کر لو، مار لو، پانی کا ایک گلاس دے دو۔ یہ بادشاہوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ اور اس نے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمانوں کا بادشاہ جس نے 2 صلیبی جنگوں میں پورے یورپ کو شکست دی، اس کے پاس حج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ ایک اسلامی فوج ہوگی جن کے جھنڈوں کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور وہ سیدھے ایلیا یعنی کہ یروشلم پر گاڑ دیے جائیں گے۔ جب بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھا اور مسلم دنیا پر خوف کا سایہ تھا، تب ایک ایسا جوان اٹھا جس نے اتہاس بدل دیا۔ دنیا اسے شیر اسلام کے نام سے جانتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر عبدالسلام عارف سے ہم نے جانا کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا، اس نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا، اور کروسیڈرز کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ہسٹری کا بہت بڑا نام صلاح الدین ایوبی، ان کو ہم انصاف کا رہنما، بہت ہی پریسٹیجیس سلطان کہہ کر یاد تو کرتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہمیں کریکٹر کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو ان کا دور تھا اس ٹائم پہ ہو کیا رہا تھا۔ جی دیکھیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، ناٹ اونلی فار مسلم ہسٹری بلکہ یہ ویسٹرن یورپین ہسٹری کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ مصداق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث کا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کتے کھانے کی دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ تو یہ جو یورپین اقوام ہیں، یہ جو انہوں نے اپنے اوپر ایک غلاف چڑھایا ہوا ہے سیولائزیشن کا۔ اگر آپ یہ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی گندی ترین اقوام ویسٹرن یورپین اقوام ہیں، جھوٹے، منافق اور انسانی خون کے پیاسے۔ انہوں نے اس سارے ایپیسوڈ میں خون کی وہ ہولی کھیلی ہے
کہ آج بھی ویسٹرن یورپ کے جو ہسٹورینز ہیں یہ باتیں ہمارے ہسٹورینز نے نہیں بتائیں جو آج میں آپ کے ساتھ کروں گا، یہ ویسٹرن ہسٹورینز نے ہمیں خود بتائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے اور یہ کتنی غلیظ اقوام ہیں یہ جو ویسٹرن یورپ کی اقوام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جس کو ہم کروسیڈز کہتے ہیں یا صلیبی جنگیں کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا قرض امت محمد کے ہر فرد کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں وقت دے گا، موقع دے گا اور ہم یہ قرض اتاریں گے۔ جو آپ نے بات کی کہ حالات کیا تھے، دیکھیں صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ پہ بات کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا جو مین ہیروئک ایکٹ ہے وہ ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو لبریٹ کروایا تھا صلیبیوں سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بیت المقدس ان تک پہنچا کیسے اور یہ کروسیڈرز تھے کون، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد جناب عمر ابن الخطاب کے دور میں مسلمان بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے اور مسلمانوں کی ہی حکومت تھی۔ یہ کروسیڈز کے پاس یا کرسچنز کے پاس، یہ یورپین کے پاس کیسے چلا گیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں جانتے کہ صلیبی جنگوں کا آغاز کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا، اس وقت تک صلاح الدین ایوبی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں مختصر سا کہ اس دور میں یہ بات ہے 11ویں صدی کی آخر کی، 1090 سے یہ بات کام شروع ہوا۔ اس مسلمانوں کی جو عباسیڈ خلافت تھی بغداد میں وہ کمزور تھی، اور سلجوق جو تھے وہ بڑے سٹرانگ ہو گئے تھے، وہ بھی مسلمان ہی، اور ان کا بہت انفلوئنس تھا ان کی ہمسائے کے اوپر۔ سلجوق ایکچول یہ تھے، یہ ٹرکش قبائل تھے اور ان کے غلام تھے، یہ انہوں نے سلجوق سلطنت بنائی تھی۔ تو یہ جو تھے ٹرکش قبائل بالکل بیٹھے ہوئے تھے ایسٹرن رومن امپائر، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، اس وقت کانسٹینٹینوپل کہتے تھے اس کو، یا قسطنطنیہ کہتے تھے، وہ ایسٹرن رومن امپائر کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اچھا، اب جتنی تیزی سے یہ ترک جو تھے، یہ سلجوقی سلطنت جتنی تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور طاقت پکڑ رہی تھی، ایسٹرن رومن امپائر کے ایمپرر کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں پورے یورپ کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں، ورنہ یہ مجھے کھا جائیں گے۔ یہ پہلا فیکٹر تھا صلیبی جنگوں کا۔ اچھا، اس کے علاوہ یورپ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت چرچ جو ہے وہ اپنی قوت کھو رہا تھا، تو چرچ کو ایک ایسی ہولی وار کی ضرورت تھی جس کے پیچھے سارے کا سارا ریلیجس زیل ہو، ایک مذہبی دیوانگی ہو جس کے پیچھے، تاکہ چرچ جو ہے وہ اپنی اہمیت یورپ میں برقرار رکھ سکے۔ اس کے لیے ایک ان کا تھا، پوپ تھا رومن کیتھولک کا، جس کو پوپ اربن II کہتے ہیں۔ پوپ اربن II ایک انتہائی جھوٹا اور مکار شخص تھا۔ اس نے یورپ میں، وہ فرانس کے دورے پہ آیا تو اس نے کہا کہ میں جناب پبلک سے خطاب کروں گا۔ جب اس نے پبلک سے خطاب کیا تو اس نے آگ لگا دی وہاں پہ۔ اس نے کہا جی کہ ہماری جو ہولی لینڈز ہیں یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، تم سارے ڈوب مرو۔ اس کے علاوہ مسلمان جو ہیں وہاں کرسچنز کی بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں ان کی زندگی، حتیٰ کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ پوپ اربن کے تمام کا تمام یہ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ایکچول یہ گٹھ جوڑ تھا پوپ اربن کا اور ایسٹرن رومن امپائر کے ایمپرر کا۔ پراپیگنڈا تھا، گٹھ جوڑ تھا کہ کس طرح لوگوں کو بھڑکایا جائے۔ اب اس پوپ اربن کی خطبوں کی، اس کی لیکچرز جو دیے اس نے یورپ کے مختلف شہروں میں جا کے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا یورپ مسلمانوں کے خون کا پیاسا بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اور انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ڈفرینٹ علاقوں سے، اور پورا یورپ آیا اس میں۔ یہ نہیں کہ کوئی بلندیزی بھی آئے، اس میں اسپانوی بھی آئے، فرینچ بھی آئے، اٹیلین بھی آئے، انگلینڈ والے، سارا یورپ جو ہے یہ اپنے اپنے ملکوں میں انہوں نے آرمی جو ہے وہ اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ یہ آرمی ابھی بن ہی رہی تھی تو ایک اور جنونی بندہ تھا، اس کا نام پیٹر تھا۔ وہ پیٹر کے پاس اس نے اپنی ایک پرائیویٹ آرمی بنائی، اور وہ اس آرمی سے پہلے ہی چل پڑا۔ اچھا، وہ اس نے آ کے تو
وہ پہنچا جب کانسٹینٹی نوپل تو وہاں لوگوں نے اس کو کوئی اتنا وارم رسپانس نہیں دیا. اس نے بڑی آگ لگانے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے اس کانسٹینٹی نوپل کے لوگوں نے اتنا رسپانس نہیں دیا اس کو. اس نے آ کے پہلا اٹیک کیا ہے جس کو پری کروسیڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلا اٹیک کیا اور وہ پہلا اٹیک جو تھا وہ سلجوکیوں نے روک لیا اور جو پیٹر کا لشکر تھا وہ سارے کا سارا جو ہے تباہ و برباد کر دیا. اچھا جی, نیکیا ایک کیپٹل تھا ترکی کے کنارے کے اوپر, آج بھی وہ شہر ہے لیکن اس کا نام کوئی اور ہے. صحیح. اس نیکیا کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. اچھا, وہ جب شکست ہو گئی تو اتنی دیر میں پیچھے سے یہ جو پوپ اربن کی نے فوج تیار کی تھی, اس میں منافقت دیکھیں گے, فوج تیار کر کے وہ آپ فوج کے ساتھ نہیں آیا, اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا. اور پھر جب یہ 1,00,000 کا ٹڈی دل یہ لشکر تھا جو کہ ویسٹرن یورپ کی تمام اقوام پر مشتمل تھا, اور اس میں ان کی جو رائل فیملیز تھے ان کے بندے اس کو کمانڈ کر رہے تھے. یعنی بادشاہ کا کوئی بھائی تھا, کوئی بادشاہ کا بیٹا تھا, فرینچ بادشاہ کا, جرمن بادشاہ کا, ہسپانوی بادشاہ کا, اس طرح یعنی پوری اسٹریٹجی کے ساتھ, یہ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے نا جی 1,00,000 کا لشکر لے کے یہ کانسٹینٹی نوپل پہنچے. کانسٹینٹی نوپل کا جو ایمپرر تھا اس نے اپنی فوج ان کے ساتھ دی, اور وہ جو پیٹر تھا وہ پہلی جو پری کروسیڈ تھی اس میں شکست کھا کے تو وہ چھپا ہوا تھا کہیں, وہ بھی نکل کے باہر آ گیا, اور یہ وہاں ان کو اس میدان میں لے گیا جہاں وہ نیکیا کی وار ہوئی تھی, اور وہاں ان کی ہڈیاں پڑی تھیں جسے ہم پڑھے تھے ابھی 6 ماہ پہلے کی بات تھی. تو وہ دیکھ کے تو لوگ اور آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے سب سے پہلے نیکیا پہ چڑھائی کی, اور نیکیا پہ ظاہر ہے اتنی بڑی فوج تھی, وہ سلجوق جو ہے وہ نہ اس کا مقابلہ کر سکے. تو وہاں جب یہ شہر میں داخل ہوئے ہیں, انہوں نے خون کی وہ ہولی کھیلی, نہ کوئی انہوں نے بزرگ چھوڑا, نہ عورت چھوڑی, نہ بچہ چھوڑا, نہ کسی کی عزت چھوڑی, نہ کسی کی جان چھوڑی, نہ کسی کا مال چھوڑا. اتنا گنونا چہرہ بے نقاب ہوا. یہ جو آج سیولائزیشن کے ماسٹر یا مامے بنے بیٹھے ہیں, ان کے آباء و اجداد کا بڑا گندا اور طریق چہرہ ہے. اچھا جی, وہ انہوں نے جب یہ ہوا واقعہ 1095 میں پوپ اربن II نے نہ آگ لگائی ہے, خطبے شروع کیے ہیں. 1097 میں جو ہے یہ فوج جو ہے نا یہ چلی اور پہنچی کانسٹینٹی نوپل میں. اچھا, وہاں سے یہ نیکیا فتح کیا. نیکیا کے بعد ایک امپورٹنٹ شہر آتا ہے جو آج بھی ترکی اور شام کے بارڈر پہ, اس کو انطاکیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انطاکیہ کو فتح کیا انہوں نے. اس کے بعد وہاں بھی انہوں نے سیم خون کی ہولی کھیلی. اچھا, اس کے بعد انطاکیہ سے پھر یہ شام میں داخل ہو گئے. رستے میں جو مسلمانوں کا قلعہ آیا, جو مسلمانوں کی بستی آئی, جو مسلمانوں کا قبیلہ آیا, یہ صرف خون کی ہولی کھیلتے چلے گئے, کوئی اور کام انہوں نے نہیں کیا. اتنا کو مسلمان قتل ہوا کہ جس کا کوئی ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا. اچھا, اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جو بغداد کا خلیفہ تھا وہ سلجوکیوں کے, سمجھ لیں کہ ان کے انفلوئنس کے انڈر تھا, اور اس سے بغاوت کی ہوئی تھی. شیعہ علیحدہ ہوئے تھے. اہل تشیع نے فاطمید کے نام کے اوپر فاطمید خلافت مصر میں قائم کر رکھی تھی. اب جو ہی وہ انطاکیہ جو ہے وہ لوز کیا سلجوکیوں نے اور شکست کھائی, تو بجائے اس کے کہ فاطمید مسلمان بن کے تو اس پہ حملہ کرتے صلیبیوں پہ, انہوں نے جا کے یروشلم پہ حملہ کر کے تو فلسطین کو قبضہ کر لیا اور سلجوکیوں سے فلسطین چھین لیا, اور فاطمید خود جا کے وہاں بیٹھ گئے. اچھا دیکھیں, یہی بات ہم آج بھی اپنی نوجوان نسل کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو مارنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے. وہ چاہتا ہے ہم ڈیوائیڈ. اس کی نظر میں آپ مسلمان ہیں, بس اس نے مارنا ہی مارنا ہے آپ کو. قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ تمہیں کافر کر کے مارنا چاہتے ہیں, تو اسی فیصلے کے تحت ہمیں متحد ہو جانا چاہیے ہمیں, کیونکہ دشمن نے یہ, ہم آپس میں تو دیکھ لیں گے کہ شیعہ سنی کون ہے, لیکن دشمن مارتے ہوئے ہمیں بالکل نہیں دیکھتا. موجودہ صدی میں بھی یہی ہوا ہے. دیکھیں, اس نے عراق میں
انہوں نے نہیں دیکھا کہ شیعہ مار رہا ہے، انہوں نے سنی بھی مارے ہیں، شیعہ بھی مارے ہیں، اہل حدیث بھی مارے ہیں، بریلوی بھی مارے ہیں، سارے مارے ہیں انہوں نے. تو دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں. یہی کچھ ہوا. یہ وہ پھر سارے علاقے فتح کرتے کرتے یہ تقریباً میرا خیال ہے 1099 میں نا جی، جولائی کے مہینے میں انہوں نے جا کے تو یروشلم کا محاصرہ کیا ہے. اب یروشلم کا جو ڈیفنس تھا نا وہ بڑا شاندار تھا اور صدیوں سے چلا آ رہا تھا. مسلمانوں نے بھی جب اس کو فتح کیا تھا تو مذاکرات سے کیا تھا، کیونکہ اس شہر کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ اس کی 50 فٹ اونچی دیواریں تھیں اور 10 فٹ چوڑی دیوار تھی پورے شہر کی اس زمانے میں. اور پھر یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر سسٹم تھا، جو پانی جو ہے ان کے پاس شارٹیج نہیں ہوتا تھا. خوراک کے بڑے بڑے سائلوز گودام اندر بنے ہوئے تھے. سال ہر سال تک وہ شہر جو ہے وہ محاصرہ برداشت کر سکتا تھا. مسلمانوں نے بھی جب سیدنا عمر ابن الخطاب کی آرمی نے جب اس کو صحابہ کرام نے جب گھیرے میں لیا تو اس وقت بھی یہ مذاکرات سے ہی فتح ہوا تھا. اچھا اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ یہ چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، پھر فاطمیوں نے ایک جاتے ہی بہت بڑی غلطی کی. اس نے دیکھا کہ جو ہی کروسیڈ جو صلیب کے نام پہ اب ان کا نام جو ہے نا یہ 1 صدی کے بعد کروسیڈ رکھا گیا. تو کروسیڈز کا پہلا نام پہلے وہ ایک مذہبی ہولی وار اس کو کہتے تھے، ٹھیک ہے جی. اور اس کو اس نے نشان صلیب کا ضرور دیا. ان کا یونیفارم بھی وہ صلیب بنی ہوتی تھی وائٹ کلر کے. ان کے ہر لشکر کے ہر کمانڈر کے آگے آگے صلیب چلتی تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مسلمان انہیں صلیبی کہنا شروع ہو گئے. تو پھر یہ وہاں سے کروسیڈ پڑا. اب ان کے حملے کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی، بالکل سوائے اس کے کہ یہ مسلمانوں کی دشمنی میں ان کے خون کے پیاسے بن کر یہ اس ایریا میں آئے. اور پھر انہوں نے 1099 جولائی اگست کے مہینے میں اس نے غلطی یہ کی، جو فاطمید کا جو تھا رولر یروشلم کا، اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے دیکھا کہ جب کروسیڈز آ رہے ہیں، صلیبی آ رہے ہیں، تو جتنی لوکل کرسچن آبادی تھی نا وہ ساری اس نے شہر سے نکال دی. یہ ایک بگ مسٹیک تھی اور اس کریٹیکل سچویشن پہ اسے ان کی لائلٹیز ون کرنی چاہیے تھیں بجائے اس کے کہ وہ نکال دیے. جب وہ نکال لے تو انہوں نے اندر والی ساری بات جا کے بتا دی کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنا بندے ہیں، یہ اسلحہ ہے. وہ ساری جاسوسی جو تھی نا وہ ریڈ مخبری مل گئی. اس کے علاوہ فاطمیوں نے یہ کیا کہ گرد و نواح میں جتنے کنویں تھے ان سب میں زہر ملا دیا، لیکن وہ جو اندر سے کرسچنز نکلے وہ ان کو اور دور تھوڑے پانی کے ذخائر پہ لے گئے. اس طرح لکڑی کی انہیں جب ضرورت پڑی وہ بھی لکڑی تلاش کرنے میں جو اندر سے کرسچن آئے انہوں نے مدد کی. یعنی یہ ایک ایسا رانگ وار ٹیکٹیکل پروو ہوا فاطمید رولر کا، جس نے ان کی صلیبیوں کی رستے کو ہموار کر دیا فتح کا. تو قصہ مختصر کہ یہ جب داخل ہوئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے خون کی وہ ہولی کھیلی ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس کی کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ یقین کریں کہ ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ ایک سوار جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک فلسطین کی یروشلم کی گلیوں میں خون کی ندی چل رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں خون جم جاتا ہے، یہ خون تھوڑی کوانٹی میں ہو تو وہ جم جاتا ہے. وہ کتنا خون ہوگا کہ جو گھٹنوں تک گھوڑوں کے جو ہے وہ بہہ رہا تھا، اور کوئی انسان انہوں نے نہیں زندہ چھوڑا. کسی خاتون کی عزت انہوں نے محفوظ نہیں چھوڑی. انہوں نے درندگی کا وہ مظاہرہ کیا جس کا قرض ہم پر آج تک باقی ہے. اور ہسٹری میں بات کھل کے کیوں نہیں بتائی جاتی؟ ہسٹری میں بات کھل کے اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ اس وقت سارے میڈیا کے اوپر ساری جو سورس آف انفارمیشن ہے اس کے اوپر ان کا قبضہ ہے ویسٹرن یورپ کا، اس لیے یہ کھل کے بات نہیں بتائی جا سکتی اپنے بچوں کو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ویسٹرنائز ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی پڑھایا ہی نہیں کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا، وہ ہمارا ہیرو کس طرح تھا، خالد بن ولید کون تھا. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہم نے تو ہیرو نہیں بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے بچے تو ان سے اب نہ بلد ہوتے چلے جا رہے ہیں.
یہی پرابلم ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث تھی کہ یہ کتے کی طرح، جس طرح کتے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، باہر کی اقوام آپ پر ٹوٹ پڑیں گی، اور یہ یورپ کی اقوام مل کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں، اور انہوں نے ہم سے پھر ہمارے ساتھ وہ کیا. اب اس کو جو ہے یہ سلیبی بیک گراؤنڈ ہے. یہ 1099 میں جو ہے نا جی یہ چلا گیا ان کے قبضے میں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کوئی تقریباً سمجھ لیں کہ 85-86 سال جو ہے نا جی یہ انہی کے قبضے میں رہا. لیکن مسلمان چونکہ تتر بتتر ہوئے تھے، پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک تو یروشلم پہ قبضہ کیا، پھر انہوں نے، اب اگر آپ جغرافیہ دیکھیں نا، میپ دیکھیں ورلڈ کا، تو انہوں نے وہ رستہ جو تھا نا، جو مصر سے لے کر ترکی تک، آگے یورپ شروع ہو جاتا، پھر بالکل فلسطین سے لے کر ترکی تک انہوں نے اپنی 4 کروسیڈ سٹیٹس بنائی. اوکے. ٹھیک ہے. اور اس میں عراق کے بھی کچھ علاقے تھے، تکریت کے علاقے تھے، لیبنن کے علاقے تھے، شام کے علاقے تھے، ترکی کے علاقے تھے. یہ وہی پہ رستہ ہے جس کے بارے میں قیامت کے قریب کی آخری ملحمہ کی جو پیشین گوئی ہے، اسی رستے سے پھر دوبارہ یہ آئیں گے. میری بات لکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ 9,60,000 بندوں کا آرمی لے کے ایک دفعہ پھر اسی رستے سے آئیں گے. اسی طرح استنبول کو رونتے ہوئے گزریں گے، اسی طرح شام کو رونتے ہوئے گزریں گے، اور بہت بڑی جنگ جو ہے وہ شام کے علاقے میں لڑی جائے گی. اس کو ملحمۃ الکبریٰ ہمارے رسول نے کہا ہے، اور جو کرسچنز ہیں وہ اس کو ہرمجڈون کہتے ہیں، آرمیگڈون کہتے ہیں. یہ آرمیگڈون کا روٹ اس وقت انہوں نے ڈیفائن کیا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب جب ملحمہ ہوگا اس وقت یہ 80 جھنڈے لے کے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 12×8 = 9,60,000 کی آرمی بنتی ہے. یعنی ایک بار پھر پورے کا پورا یورپ مل کے ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا. اور یہ معاملہ کس کا ہوگا؟ تھرڈ ٹیمپل کا. یہ تھرڈ ٹیمپل کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے 1099 میں جب اس پہ قبضہ کر لیا تو پھر مسلمانوں میں کوئی تھوڑی سی لہر اٹھی، کوئی شرمندگی محسوس ہوئی. کوئی بڑے بڑے جو لوگ جید سردار تھے، کوئی عالم تھے، وہ خلیفہ کے پاس گئے کہ بھئی آپ انتقام لیں، لیکن ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، اور کوئی مسلمان حکمران اس قابل نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ ٹکر لے سکتا. دوسرا، انہوں نے چونکہ پیچھے سے پورا یورپ ان کو سپورٹ کر رہا تھا، آرمیز آ رہی تھیں، ساتھ ساتھ جناب مسلم دنیا ٹکڑے ٹکڑے نا اتفاقی کا شکار تھی، ان کو فائنینشیل ایڈز آ رہی تھیں. پھر یورپ میں اس وقت جشن منایا گیا پورے کا پورا کہ ہولی لینڈز کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ ان کے لیے سمجھ لیں کہ ایک جس طرح ہماری وابستگی ہے مکہ مدینہ سے اس طرح کی بنا دی انہوں نے. اور پھر انہوں نے چندے دینے شروع کر دیے، زائرین آنا شروع ہو گئے. تو یہ پورا ٹریک جو ہے نا اس کے اوپر، یعنی یہ یورپ سے شروع ہو کے، یونان سے شروع ہو کے باسفورس بے، اور پھر اس کے بعد کانسٹینٹینوپل، استنبول، اور آگے انطاکیہ کے بعد سیریا کے بعد جو ہے نا جی یہ لیبنن. ٹھیک ہے، لیبنن اور یروشلم، یہ سارا جو ہے نا انہوں نے پورے ٹریک کے اوپر قبضہ کر لیا. اور مسلمانوں کی خون کی ہولی انہوں نے ایک دن نہیں کھیلی. انہوں نے 80 سال جہاں کہیں ان کو مسلمان نظر آیا انہوں نے اس کی عزت بھی لوٹی، انہوں نے ان کا جان بھی لوٹی اور اس کا مال بھی لوٹا. اچھا، تو 80 سالوں میں ریٹیلیشن نہیں تھی ایز اے یونٹ؟ نہیں، کیونکہ یونٹی تھی نہیں. ٹھیک ہے جی. ریٹیلیشن پھر جب ڈیولپ ہوئی، وہ پھر یہی میرا مطلب ہے، یہ ایک کرد خاندان تھا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی تکریت ایک آج بھی قصبہ ہے عراق میں. ٹھیک ہے، یہ تکریت کے رہنے والے تھے، اور یہ صلاح الدین ایوبی کے چچا اور ان کے والد، ٹھیک ہے جی، نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی، یہ 2 بھائی تھے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے سے ایک ٹکڑے کے اوپر انہوں نے پہلے اپنی حکمرانی بنائی. پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا جی، کون فوج میں جنرل؟ نہیں، یہ قبائلی سردار تھے، کردوں کے قبائلی سردار تھے. وہاں سے انہوں نے پرائیویٹ آرمی بنائی اپنی. ٹھیک ہے،
اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا انفلوئنس جو ہے نا وہ بڑھانا شروع کیا. پھر انہوں نے ایلیجنس لے لی، خلافت کے ساتھ بھی ایلیجنس لے لی جو بغداد میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. سلجوقوں کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا، لیکن ان کا المیہ یہ رہا نور الدین زنگی کی لائف تک کہ وہ ایک قدم آگے جاتا تھا صلیبیوں کے خلاف تو پیچھے 10 قدم پیچھے آنا پڑتا تھا اس کو. ٹھیک ہے، پیچھے سے صلیبی جو ہیں وہ بغاوت کرا دیتے تھے، مسلمانوں کو خرید لیتے تھے، مسلمانوں میں انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے تھے. وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول جو ہے نا وہ انہوں نے پیدا کر کے مسلمانوں کو بالکل ہتھل کیا ہوا تھا. نور الدین زنگی جو تھا وہ ایک درویش صفت انسان تھا. یہاں رک کے میں ایک واقعہ اور اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں جو اگرچہ آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن نور الدین زنگی جس کی وجہ سے امت مسلمہ اس کی عزت کرتی ہے، وہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ وہ اس کا سلطان صلاح الدین ایوبی کو انٹروڈیوس کرانے والا تھا. اس کی عزت کسی اور وجہ سے ہے، اور یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے جو کہ محسودی نے بھی بیان کیا ہے اپنی تاریخ میں. وہ یہ تھا کہ ایکچول ہوا یہ کہ تقریق کے ساتھ ایک ریجن ہے کرک، ٹھیک ہے جی، ہمارے بھی ادھر پاکستان میں کرک ہے لیکن یہ ادھر کرک ہے. کرک کا ایک حکمران جہاں انہوں نے یہ صلیبی اسٹیٹ بنائی تھی نا، اس کا حکمران تھا ایک ریجنالڈ. ریجنالڈ جو تھا نا انتہائی متعصب قسم کا عیسائی تھا، انتہائی دہشت گرد قسم کا. اس نے پہلے تو یہ قسم کھائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حملہ کروں گا اور وہ قبر وہاں سے اکھاڑ دوں گا. اس کے لیے اس نے ایک بحری بیڑا تیار کیا اور مدینہ سے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک پورٹ ہے یمبو کی، ٹھیک ہے جی، آج بھی وہ ہے یمبو کی پورٹ. تو اس نے میڈیٹرینین سی سے وہ ریڈ سی میں داخل ہوا اور یمبو کی پورٹ کی طرف بڑھا. لیکن اس کو پھر ایک سلجوقی سردار تھا، اس نے آ کے سمندر میں روکا اور اس کا وہ حملہ ناکام بنایا. اچھا، اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ ایک تو وہ چونکہ وہاں سے وہ مسلمان جو مصر سے آتے تھے حج کے لیے ان کا وہ ٹریک تھا، درمیان میں وہ کرک میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے حج کے کاروان کو ستانا شروع کر دیا اور مدینہ میں وہ ہر کارواں کے ہاتھوں تھریٹننگ پیغام بھجواتا تھا، مدینہ کے لوگوں کو ڈراتا تھا. اچھا، یعنی اس کا ٹارگٹ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ریجنالڈ کا. اچھا، اس کے علاوہ اس نے ایک اور مذموم حرکت یہ کروائی کہ اس نے 2 یہودی تیار کیے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے. قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں، لیکن یہ دوستی ان کی 20ویں صدی میں ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے بہت بڑے، ٹھیک ہے جی. اب قرآن نے اس وقت جو کہا تھا وہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ یہ واقعی اندر سے ایک دوسرے کے دوست ہیں، بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اچھا، اس نے جناب 2 بندوں کو تیار کیا، واللہ عالم وہ کرسچن تھے کہ یہودی تھے، لیکن اس نے ان کو نا اسلامک وے آف لائف میں ٹرین کیا اور وہ بڑے شیخ بن کے، جس طرح ہمارے یہاں پیر نہیں ہوتے بڑے، عربی میں ان کو شیخ کہتے ہیں، تو وہ بڑے شیخ بن کے مدینہ میں گئے. وہاں انہوں نے عبادت گزاری شروع کر دی، اور مدینہ کے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے. سخاوت بھی وہ بہت کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو اور عبادت کرتے تھے. اچھا، اب وہ لوگوں نے ان کو پیر مان لیا، وہاں کا شیخ مان لیا، وہ وہاں رہنے شروع ہو گئے. پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، اس سے 10-12 سال گزر گئے. اب نور الدین زنگی جو تھا اس وقت وہ مصر میں اپنا ان کے فاطمید کے خلاف اس نے لڑائی لڑی اور مصر پہ وہ قبضہ کر چکا تھا. فاطمید کو مصر سے وہ جڑ سے اکھاڑ چکا تھا. نور الدین زنگی ایک خواب دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ مدینے پہنچ اور مجھے بچا. وہ پریشان ہو کے اٹھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی یہ کیا ہے.
پھر وہ اگلا دن پھر یہی خواب، تیسرے دن پھر یہی خواب۔ تیسرے دن جب اس نے یہ خواب دیکھا نا، اس نے اسی وقت جتنی کوئی ریڈلی آرمی اس کے پاس اویلیبل تھی نا، اس نے اسی وقت روانہ کی، روانہ کر کے وہ بڑی تیز رفتاری سے وہ مصر سے مدینہ آیا۔ اچھا جی، مصر سے مدینہ جب وہ پہنچا تو اس نے مدینہ کا نام محاصرہ کر لیا۔ اب ظاہر ہے ظاہری طور پر تو مدینہ کے اوپر ایک مسلمان ہی حکمران تھا۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ نصیب والوں کا نصیب ہے کہ کہتے ہیں کہ جسے چاہے اسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے یہ پیغام مدینہ کے گورنر کو نہیں دیا، مکہ کے گورنر کو نہیں دیا، عراق کے گورنر کو نہیں دیا، موصل کے گورنر کو نہیں دیا، کوفہ کے گورنر، مصر کے گورنر کو دیا۔ اس کا کوئی تعلق رسول اللہ سے ہوگا، یا وہ اس قابل ہوگا، رسول اللہ نے اس کو سمجھا، اس کا نصیب۔ اچھا، وہ جب مدینہ آیا نا جی، تو اس نے نا مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے بڑی حیرانگی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی تو کیوں آرمی لے کے مدینہ تو حرم ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نہیں جانتا، نمبر 1 تو سارے میرے سے کھانا کھاؤ، میں تمام مدینے والوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، لہذا تمام مرد شہر سے باہر آ جائیں، تو اگر تم اس طرح نہیں آؤ گے تو پھر میں تمہارے ساتھ سختی کروں گا۔ یہ اسٹریٹجی تھی، یہ اسٹریٹجی تھی۔ اور اس نے کہا جی میں ہر مدینے کے ہر بندے کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، اور وہ لے کے بھی آیا ہوا تھا۔ وہ مدینے کی پوری میل پاپولیشن اس نے باہر مدینہ شہر سے باہر منگوا لی، اور خود وہ کھڑا ہو گیا۔ اب خواب میں رسول اللہ نے اس کو 2 چہرے دکھائے تھے کہ یہ شخص ہے، ٹھیک ہے جی، جو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ اب اس سلطان نے کہا، اس کے عملے نے اعلان کیا جی کہ تحفے سلطان خود دے گا۔ وہ 3 دن مدینہ کے بندوں کو لائن میں لگا کے تو تحفے دیتا رہا، لیکن اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ چہرے پہچانتا تھا تاکہ 2 لوگوں کی پہچان ہو جائے۔ وہ جو رسول اللہ نے دکھائے تھے وہ چہرے ڈھونڈ رہا تھا وہ۔ اچھا، وہ ساری آبادی گزر گئی، تحفے دے دیے، وہ بندے نہ ملے۔ اس نے بلایا پھر اس کے والی شہر کو، اس کو کہا کہ بھائی کوئی اور تو نہیں بچ گیا، میں اس کی بھی کوئی ایسا مدینے کا کوئی مرد جس کی خدمت نہ کی ہو، میں خدمت کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا جی 2 بزرگ ہیں ہمارے، 2 شیخ ہیں، وہ کسی سے نہیں ملتے، دنیا کا انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنت البقیع میں وہ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ نہیں آتے، اس کے علاوہ ہر بندے کو میں باہر لے آیا۔ سلطان زنگی نے اپنے سپاہی بھیجے، انہوں نے کہا ان بندوں کو پکڑ لاؤ۔ جب وہ آئے تو وہ وہی چہرے تھے جو رسول اللہ نے دکھائے تھے۔ اس نے پھر ان کو لٹا لیا، ان کے خنجر تلوار گردن پہ رکھی، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا جی ہم بقی سے سرنگ کھود کے تو رسول اللہ کی قبر تک پہنچ چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی تیاری میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سلطان بڑا گھبرایا، یہ ان بندوں کو لے کے ساتھ وہاں گیا۔ اب نصیب دیکھیں کیا بات ہے یار، اللہ جس کو نوازتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 550 سال ہو چکے تھے، ٹھیک ہے جی، کوئی یہ سمجھ لیں کہ 560-70 ہجری کا واقعہ ہے، کیونکہ 589 ہجری میں وہ سال ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا، تو زنگی 20-25 سال پیچھے لگا لیں اس کے۔ تو زنگی نے یہ کیا کہ وہ اس قبر مبارک میں اس سرنگ میں اترا وہ، اور دیکھا اس نے کہ سرنگ جو ہے وہ کرتے یہ تھے کہ تھوڑی تھوڑی، پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ لگے ہوئے تھے، تھوڑی تھوڑی مٹی نکالتے تھے اور مٹی بقیع میں قبرستان میں بچھاتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے، سرکار کے قدم باہر نظر آ رہے تھے۔ زنگی نے سرنگ کے اندر، ٹھیک ہے، زنگی نے سرکار کے دنیا سے پردہ کرنے کے
500 سال کے بعد ہی واز سو لکی اور خوش قسمت کہ اس نے سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. یہ اس کا نصیب تھا. دیکھیں luckiest person. مثلا ہو ہی نہیں سکتا نا. 550 سال کے بعد اس نے فزیکلی سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے وہ بندے قتل کروائے. بندے قتل کروانے کے بعد اس نے پھر وہاں قیام فرمایا. آج بھی مسجد نبوی شریف میں جو چبوترا بنا ہوا ہے حجرہ سیدہ الکائنات سلام اللہ علیہ کے بیک سائڈ جہاں محراب تہجد ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، اس کے بالکل سامنے ایک چبوترا بنا ہوا ہے. لوگ ہمارے جو جاتے ہیں نا وہ اسے اصحاب صفا کا چبوترا سمجھ کے نا تو اس پہ اس کی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اصحاب صفا والا چبوترا وہ نہیں ہے. میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، میں چونکہ وہاں رہا ہوں تو میں نے اس پہ ریسرچ کیا. اصحاب صفا والا چبوترا مسجد نبوی کی پرانی حدود کے اندر تھا، اور مسجد نبوی کی پرانی حدود کو آج بھی برقرار رکھا گیا ہے. پلرز لگے ہوئے ہیں اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. پلرز کے اوپر ایسے آپ دیکھیں تو سبز رنگ کی ایک تختی لگی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے ہاذا نہایا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حد تھی ان کے دور میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو چبوترا ہے یہ اس حد سے باہر ہے. یہ پھر میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا، مقامی لوگوں سے پوچھا. پھر مجھے مدینہ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس کو کہتے ہیں چبوترا زنگی. ٹھیک ہے جی. زنگی اس چبوترے پہ ٹھہرتا تھا. وہ وہاں ٹھہرا. اس نے کیا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کے ارد گرد زمین کھدوائی، یہاں تک کہ نیچے سے پانی نکل آیا. بہت ڈیپ گیا وہ. وہاں وہ پھر اس نے ساری لیڈ سیسا جس کو کہتے ہیں سیسا پگھلا کے ڈالا پروٹیکشن کے لیے، آئندہ کوئی کھود نہ سکے، جہاں تک پہنچ ہی نہ سکے. ٹھیک ہے جی. وہ شیشے کی دیوار اس نے زمین جہاں تک وہ کھدائی کر سکتا تھا، ہیومنلی پاسبل تھی، اس نے وہاں تک کھدائی کی. اس کو سیسا پگھلایا، پگھلے ہوئے سیسے سے اس کو بھرا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایک اور دیوار جو ہے وہ تعمیر کروائی. ٹھیک ہے. تو وہ شیشے کی دیوار آج بھی محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نور الدین زنگی کا نصیب تھا. یہ اس طرح کے لوگ تھے، ان کا یہ تعلق تھا رسول اللہ. آپ کو یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جنرل یا قبائلی سردار تھے یہ چنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان سے یہ بہت بڑا کام لیا گیا. تو نور الدین زنگی نے مصر سے فاطمید کو نکال دیا، اور پھر سراؤنڈنگز میں اس نے جتنے بھی باغی مسلمان تھے ان کی تونی لگائی، پھینٹی لگائی، اس نے ان کو سیدھا کیا. لیکن پھر زندگی نے ان کو مہلت نہ دی. اور پھر اس کے بعد ایوبی جو تھے، ان کے والد جو تھے وہ منسٹر تھے نور الدین زنگی کے. ٹھیک ہے. نور الدین زنگی کی زندگی میں ہی ایوبی ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. ایز اے سیکرٹری سمجھ لیں، ایز اے پرسنل اسسٹنٹ سمجھ لیں، ایز اے سولجر سمجھ لیں. لیکن یہ قریب بہت تھا نور الدین زنگی کے. پھر یہ آہستہ 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 ترقی کرتا گیا، کیونکہ سلطان اس کو چاہتا تھا، کیپیبل تھا، آنیسٹ تھا. تو نور الدین زنگی کے بعد اس کو اقتدار مل گیا. اب انہوں نے ایک مشن بنا لیا کہ میں نے بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے. ایوبی کی سٹوری بڑی افسانوی سٹوری ہے. ٹھیک ہے. میرا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد سب سے پسندیدہ کردار جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. میں اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ، اگرچہ وہ ایڈوانس واقعہ ہے لیکن میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، پہلے زنگی کا واقعہ سنا ہے، اس طرح اس کا سناتا ہوں ایوبی کا. میں نے آپ کو بتایا وہ ریجنالڈ تھا، کرک کا حکمران. اس نے نا ایک قافلے کو لوٹا. قافلہ حج پہ جا رہا تھا. ہماری ایک بہن تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی. اس کی نیت اس کے اوپر خراب ہو گئی. اس نے جب اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا نا تو اس نے ایک آواز بلند کی، اس بہن نے، ہماری نے، کہ واہ محمد واہ.
اس کا مطلب ہے محمد میری مدد کو آؤ. ٹھیک ہے جی. عربی میں وا محمدہ وا جو ہے نا جی، اس کا عربک میں مطلب یہ مطلب ہے کہ اے محمد میرے حال پہ نظر کریں، میری مدد کو آئیں. تو اس نے اونچی آواز جب اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو اس نے وا محمدہ وا کہا. اس خبیث نے آگے سے کہا کہ آج محمد کو چھوڑ کے اس کے باپ کو بھی بلا لو نا، تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھا لی کہ میں ریجنالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اچھا. پھر اللہ نے سلطان کو وہ موقع دیا. سلطان نے ریجنالڈ کو ان بالوں سے پکڑ کر اپنے خنجر سے ایسے ذبح کیا. وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی وہ جو شاتم رسول تھا، وہ خبیث انسان جو تھا، اس کے بارے میں بھی ایوبی نے قسم کھائی. اس کا مطلب دیکھیں کتنا عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت کتنی تھی. ٹھیک ہے. اس شخص کے دل میں اس نے کہا جی کہ میں، اور جب اس نے اس کو قتل کیا نا، چلے وہ واقعہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس نے سارے بادشاہ پکڑ لیے تھے. ٹھیک ہے جی. حطین کی جنگ کے بعد اس میں ریجنالڈ بھی پکڑا گیا. اچھا، اب وہ وہاں جو بادشاہ تھا نا جی فرانس کا، اس نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ایوبی نے کہا وہی جو بادشاہوں سے کرتے ہیں. اس کا مشہور جملہ ہے، ویسٹرن ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ جو بادشاہوں سے کرتے ہیں کوئی. اس نے کہا پھر ہمیں پانی پلاؤ. ٹھیک ہے جی. اب عرب میں یہ رواج ہے کہ جس کو پانی پلایا جائے نا اس کی جان نہیں لی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس نے کیونکہ وہ پیاسے تھے حتین میں، اس نے پیاسا پوری فوج ہی پیاس سے مار دی تھی. ایوبی کی ایسی پڑھیں گے ہم اس کو انشاءاللہ کل. اچھا، اس پہ جب آگے آئے نا تو اس نے نا اس کو کہا اپنے نوکر کو کہ اس کو پانی پلاؤ. وہ تھا فرانس کا. تو اس نے نا پانی، ساتھ اس کے زنجیروں میں بندھا ہوا تھا ریجنالڈ. اس نے پانی کا وہ پیالہ پکڑ کے ریجنالڈ کو دے دیا. ایوبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اس کو پانی میں نے نہیں پلایا، یہ تو نے پانی. اس نے کہا نہیں یہ پانی تو تیرا ہے. اس نے کہا نہ میں نے پانی اس کو نہیں پلایا. میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے. اور وہ پھر 9 بادشاہ جو تھے وہ باندھے ہوئے زنجیروں میں پڑے ہوئے تھے، اور ایوبی اپنی جگہ سے اٹھا. اس نے ان بالوں سے پکڑ کے پھر اس کو ذبح کر دیا ان کے سامنے. ہاں، اس نے کہا میں نے پانی نہیں پلایا، میں نے چونکہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. باقی اس نے سارے بادشاہ چھوڑ دیے، ان کو سواریاں دیں، ان کو حفاظت دی کہ جاؤ اپنے ملک میں. دشمنوں کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کہاں. وہ میں نے آپ کو بات بتائی کہ کروسیڈ جب یروشلم میں داخل ہوئے انہوں نے کیا کیا، اور کہاں ایوبی کے اس نے سب کو پیسے بھی دیے، سواریاں بھی دیں قابو پانے کے بعد. لیکن اس نے کہا ریجنالڈ کو نہیں چھوڑنا، اس نے میرے رسول کی توہین کی ہے، اس کو نہیں میں نے چھوڑنا. سر، اس سے پہلے ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ سے صلاح الدین ایوبی کے کریکٹر پر اور کیسے اس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے سمجھنے کی کوشش کی. اچھا، مجھے بتائیے گا اسی کنٹینیوٹی میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو کیپچر کیا، کیسے کیپچر کیا، کیا حالات تھے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ گفتگو کی تھی کہ ریجنالڈ ایک کرسچن اسٹیٹ بنائی گئی تھی، اور اس کے اوپر ایک یورپین حکمران تھا ریجنالڈ. ریجنالڈ کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اور وہ پیس اکارڈ جس کو کہتے ہیں وہ اس میں انٹر ہوئے. اس وقت تک یروشلم کے اوپر بھی یورپین کا قبضہ تھا، اور جو مسلمانوں کے حجاج کے حاجیوں کے جو قافلے تھے جو مصر اور شام سے موو کرتے تھے، ان کو ریجنالڈ کی ٹریٹری سے گزرنا پڑتا تھا. تو صلاح الدین نے پیس صرف حاجیوں کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ تم، ہماری جنگ آپس میں چل رہی ہے، لڑائی ہے، لیکن تم
حاجیوں کو اٹیک نہیں کرو گے. اچھا اس نے اس کو ایکچوئل وہ ریجنالڈ کا ایک کریکٹر جو ہے نا یہ پورے کروسیڈ وار میں بڑا عجیب و غریب سا کریکٹر ہے. وہ بہت ہی ایمبیشیس ڈائی ہارڈ قسم کا کروسیڈر تھا. سمجھ لیں کہ جس طرح طالبان والی جو سوچ ہے نا جی, اچھا وہ سمجھ لیں کہ کروسیڈز کا طالبان تھا. مطلب بالکل ایکسٹریمسٹ تھا, روتھ لیس تھا, اور اس کی ایمبیشنز یہ تھیں کہ وہ مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا, اور اس نے تیاری بھی کی. اس نے وہ روٹ اپنایا جو آج تک میرا مطلب مدینہ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا تھا. اس نے ریڈ سیپ کے اوپر ایک چھوٹی سی پورٹ آتی ہے یمبو کی, آج کل وہ سعودی عرب کی پوسٹ ہے. مدینہ منورہ سے کوئی تقریباً 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے آج کل. تو اس نے ریڈ سی سے کشتیوں کے ذریعے یمبو کے اوپر حملے کا پروگرام بنایا, اور اس وقت مدینہ کی اسٹیٹ بالکل خالی پڑی ہوئی تھی, کوئی مسلم آرمی نہیں تھی. تو اس نے کشتیوں کی ایک بڑی تعداد لے کے وہ یمبو کے ساحل سے ابھی تھوڑی دور تھا کہ اسے ایسے طوفان نے سمندری طوفان نے لپیٹا کہ اس کی آدھی کشتیاں ڈوب گئیں اور اس کو واپس فرار ہونا پڑا. یہ صرف قدرت کی مدد تھی. ایک تو صلاح الدین کو یہ بندہ اس لیے کھٹکتا تھا کہ اس نے مدینہ شریف پہ حملے کا پروگرام بنایا. دوسرا پھر اس نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک قافلے کو لوٹا, اور اس میں ایک لڑکی تھی, وہ خوبصورت نوجوان مسلمان لڑکی تھی. اس کی عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا. جب اس کو پکڑ لیا تو اس کے منہ سے نکلا واہ محمدہ واہ. دیکھیں واہ محمدہ واہ ایک ایسا نعرہ ہے, یا سمجھ لیں ایک ایسی فریاد ہے, اس کا مطلب ہے کہ اے محمد میری مدد کو آئیں. بالکل ایسے اس نعرے نے 3 جگہ پہ اسلامک ہسٹری کو عدل بدل کے رکھ دیا ہے. وہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جب سب سے پہلی دفعہ یہ نعرہ ہمارے سامنے آتا ہے جب کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے اور خیمہ سادات لوٹ لیے جاتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے. تو بی بی زینب خیمے سے باہر آتی ہیں تو ایک دم سے ان کی نظر پڑتی ہے کہ ان کے بھائی, ان کے بیٹے, ان کے بھتیجے, ان کے بانجے, ان کے جسم کٹے ہوئے ٹکڑے ہو کے پڑے ہوئے ہیں. وہاں بی بی نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا واہ محمدہ واہ, کہ اے محمد آ کے دیکھ لو. وہ بڑے ہی دردناک اشعار ہیں اس کے آگے. اچھا یہ ایکچوئل میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارا ایک مسلم گروپ ہے جو اعتراض کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے, کہتے ہیں شرک ہے جی, بدعت ہے, فلاں ہے فلاں ہے, کہتے ہیں مدد مانگنی چاہیے تو صرف اللہ سے. ہاں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا فتویٰ کیا ہے اور یہ کیا ہے, یہ میرا کام بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ واہ محمدہ واہ کہنا مسلمانوں کے شعوری کلچر کا حصہ رہا ہے. ایک تو یہ بی بی زینب والا واقعہ, اس کے بعد ایک واقعہ ہوا ادھر اندلس میں یعنی اسپین میں, وہ بھی سیم نیچر کا واقعہ تھا, اور وہاں بھی جو فریاد کی خاتون نے وہ بھی واہ محمدہ واہ کہہ کے کی, اور اس کی سزا پھر یہ ملی کہ اسپین کو 750 سال کی مسلمانوں کی غلامی جھیلنا پڑی, اور ان کی جینیٹکس چینج ہو گئی, اور آج بھی یورپ میں ان کی ڈفرینٹ جینیٹکس ہے. یہ اس سزا اس طرح بی بی کی نعرے کا جو واہ محمدہ واہ کی سزا تھی وہ بھی یہ ملی کہ اس واقعہ کے بعد پھر آج تک یزید کا لفظ ایک لعنت اور گالی بن گیا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اور تیسری دفعہ اس مسلم بچی ہماری بہن جو تھی جس کی عزت پہ دست درازی کرنی چاہیے ریجنالڈ نے, تو اس نے بھی واہ محمدہ واہ کہا. تو اس نے آگے سے بکواس کی کہ آج محمد کے باپ کو بھی بلا لو, تمہیں کوئی مجھ سے نہیں بچا سکتا. اچھا یہ وہ بچی یا نہ بچی یہ ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتا, لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ یہ الفاظ ریجنالڈ کے جو ہیں یہ رپورٹ ہوئے سلطان
صلاح الدین ایوبی کو، اور ایوبی کو پہلے ہی اس پہ بڑا غصہ تھا کہ اس نے مدینے پہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایوبی نے وہاں اللہ کی قسم کھائی کہ اے اللہ مجھے موقع دینا، میں ریجنالڈ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا، اس کے بعد انہوں نے پوری ایک فورس اکٹھی کی. جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اس نے حاجیوں پہ لوٹ ماری کی، اور اس کے بعد یہ پیس ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، تو یہ انہوں نے اپنی فوجیں جو ہے نا یہ اکٹھی کی ویسٹرن سائڈ آف سی آف گلیلیو کے، جسے ہم بحیرہ تبریہ کہتے ہیں. اس کے مغربی کنارے کے اوپر انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کیں، اور سلطان جو ہے وہ شمالی کنارے نارتھرن سائڈ آف سی آف گلیلیو پہ موجود تھا ایوبی. اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایوبی نے ایک چھوٹا سا ان کا ایک شہر تھا جس کے اوپر کروسیڈرز کا قبضہ تھا، اس کو تبریہ بھی کہتے ہیں اور تبریس بھی کہتے ہیں. ایوبی نے اچانک اس کے اوپر حملہ کر دیا. اور یہ ایوبی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایوبی حملہ کرے گا جیروسلم پہ. یہ ساری تیاری جیروسلم پہ اس پہ حملہ روکنے کی کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ملٹری جینیس ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہ اس نے بجائے اس طرف آنے کے وہ اپنی فوجیں اس طرف لے گیا. اور اس طرف کی ان کی پریپریشن نہیں تھی. ان کی ایک تو ان کی پریپریشن نہیں تھی، دوسرا ان کو وہاں پہنچنے کے لیے ڈیزرٹ سے گزرنا پڑنا تھا، اور موسم تھا جون جولائی کا. جون میں یہ حملہ کیا، اور ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تبرسیہ میں پڑ گیا ہے تو انہوں نے موومنٹ اپنی آرمی کی تبرسیہ کی طرف شروع کی. تو سلطان نے ایکچول وہاں بڑی تھوڑی فورس کے ساتھ حملہ کیا تھا، باقی فوج اس نے اپنی صحرا میں چھپائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ چونکہ جو سلطان کی فوج تھی وہ تو کردوں پہ عربوں پہ مشتمل تھی، وہ صحرا کے باسی تھے، گرم علاقوں کے رہنے والے تھے. یہ ساری کی ساری جو فوج تھی یہ یورپین تھی، اور یہ ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے تھے. ان کے لیے تو موت تھی، وہ ویسے ہی صحرا کی گرمی. بالکل. یہ جو ہی اس صحرا میں انٹر ہوئے، اس کو حتین کا ایک مقام کہتے ہیں. بیٹل آف حتین بھی بہت مشہور ہے. ہاں، بیٹل آف، اسی طرف میں آ رہا ہوں، یہ بیٹل آف حتین کا سین ہی بن رہا ہے. تو سلطان نے اپنی جو فوج چھپائی ہوئی تھی نا صحرا میں، اس نے ان کے اوپر چھاپا مار کارروائیاں شروع کر دیں. اب وہ کرتے یہ تھے کہ سلطان ان کے اوپر چھاپا مار کارروائی کرتا تھا، اور اس نے اپنے فوجیوں کو کہا ہوا تھا کہ کارروائی کر کے تو بھاگ جانا ہے، پیچھے بھاگنا ہے. وہ ان کے پیچھے آتے تھے، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے سلطان نے اور دستے لگائے ہوئے تھے، وہ ان کا بیک سائڈ کور کر لیتے تھے. وہ اس طرح ان کو آتے آتے گھیرتے گھیرتے ڈیزرٹ کے سینٹر میں لے آیا. جب ڈیزرٹ کے سینٹر میں لے آیا تو ان کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا. اچھا، اب آپ اندازہ کریں کہ جولائی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، 4 جولائی کی ڈیٹ کہتے ہیں 1187. تو ان کے پاس پانی کا جب ذخیرہ ختم ہو گیا تو یہ بلبلانے لگے. اب وہ رہنے بھی ٹھنڈے علاقوں کے تھے، جون جولائی کی گرمی، ڈیزرٹ، پانی ختم، ارد گرد میں جتنے سورس آف واٹر تھے، کنویں وغیرہ تھے، یہاں سلطان ان پہ قبضہ کر چکا تھا یا ان میں زہر ملا چکا تھا، یعنی واٹر کا اس نے ان کا بند کر دیا. اب وہاں رات پڑ گئی. جب رات پڑی نا تو اس نے سلطان نے اپنے بندے بھیجے، اور اس نے کہا کہ ان کو نا جہاں جہاں یہ آرمی ٹھہری ہے نا، اس کی سراؤنڈنگ میں اندر گھس کے جہاں دل موقع ملتا آگ لگاتے جاؤ، خشک گھاس پھوس پھینک کے آگ لگاتے جاؤ. یہ بھی ملٹری جینیس تھا. ایک گرمی، ایک پیاس، پانی ختم اور آگ. مطلب صلاح الدین نے انہیں مزید تڑپانے کی پوری پلاننگ کی، پوری کی ہوئی تھی پلاننگ. اور صلاح الدین نے جناب ان کو ایسے کیپچر کیا کہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو نائٹ ٹیمپلرز اور کروسیڈر جن کی یورپ میں بڑے بڑے نام تھے، اور جس کو چیتا کہا جاتا تھا کہ کوئی شیر کہا جاتا تھا،
وہ اس طرح بلبلاتے تھے کہ ہمیں گرفتار کر لو، مار لو، پانی کا ایک گلاس دے دو۔ خدایا، اس نے ساری فوج ہی پکڑ لی، جتنا مار سکتے تھے مار لیے، کمانڈر اس نے سارے پکڑ لیے۔ 11 سمجھ لیں کہ بادشاہ لیول کے بندے ان کے جو ہے نا اس نے پکڑ لیے۔ وہ جب پکڑ لیے تو اس کے بعد سلطان نے بہت آسانی کے ساتھ جا کے یروشلم پہ قبضہ کر لیا۔ اب جب یروشلم پہ قبضہ کر لیا تو سلطان نے کہا کہ ان سب کو نہ میرے سامنے حاضر کرو۔ اب یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہمارے کسی ہسٹورین نے نہیں لکھی، یہ یورپین ہسٹورینز نے لکھی ہے، اور انہوں نے سلطان کو سلیوٹ کیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ یورپین ہسٹورین نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں ایسا بادشاہ کبھی گزرا ہی نہیں جیسا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، کہ جب اس کے سامنے 11 رولر جو ہیں وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے آئے تو اس نے کہا، پوچھا کہ پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو وہ خاموش رہے۔ تو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ مثلا اگر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس مہمان جائے تو اس کو عزت و تکریم کرتے ہیں اس کی۔ اوہ اچھا، اس سینس میں ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے نا اتنی دیر میں وہاں ایک اٹلی کا تھا کمانڈر، اس نے کہا کہ سلطان مجھے پانی پلاؤ۔ سلطان نے آرڈر کیا کہ اس کو پانی پلایا جائے۔ اب وہ بندہ جو تھا وہ یہ جانتا تھا کہ عربوں کی یا مسلمانوں کی یہ روایت ہے کہ جس کو یہ پانی پلا دیتے ہیں نا اس کی جان نہیں لیتے، یہ عرب کلچر تھا ایک۔ اچھا، اس نے کہا کہ اس کو پانی پلا دو۔ ساتھ ہی ریجنالڈ نے پانی مانگا۔ ریجنالڈ بھی زنجیروں میں بندہ، وہ جو بندہ تھا جو میں اب ذکر کر رہا ہوں جس نے لوٹا تھا، وہ بھی زنجیروں میں بندہ ہوا سامنے سلطان کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بھی پانی مانگا۔ سلطان نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کو پانی نہیں پلانا۔ وہ جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا بادشاہ یا کمانڈر، اس نے اس کو پانی کا پیالہ دے دیا اور اس نے پی لیا۔ سلطان نے کہا کہ اسے پانی میں نے نہیں پلایا۔ اس نے جو اٹلی والا تھا اس نے کہا کہ نہیں سلطان، پانی تو تمہارا ہی ہے نا۔ اس نے پی لیا، ٹھیک ہے، اب تم اپنے کلچر کے مطابق۔ اس نے کہا نا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو پانی نہیں پلایا اور نہ ہی میں نے اس کو چھوڑنا ہے۔ اس نے باقی سارے بادشاہوں کو چھوڑ دیا اور ریجنالڈ کو اس نے ماتھے کے خود اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنی وہ قسم پوری کی جو اس نے رسول اللہ کی توہین کی وجہ سے اٹھائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ یوں سلطان، اور ان کے اوپر پھر وہ خوف اور کپ کپی طاری ہوگی باقی جو تھے، لیکن اس نے کہا تم نہیں، سلطان نے کہا تم نہیں ڈرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا۔ اس کو میں نے اس لیے مارا ہے کہ اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی جس کو ہم برداشت نہیں کرتے ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد اب یورپ میں ایک آگ لگ گئی، سمجھیں کہ یورپ اس وقت طاقتور ہو چکا تھا اور چرچ کا بھی بڑا تھا، نائٹ ٹیمپلرز کا، اور انہوں نے بڑے سالوں کی جنگ لڑنے کے بعد یروشلم کو مسلمانوں سے چھینا تھا، اور ہولی لینڈز کے پوری کی پوری ایک تہذیب بنائی جا رہی تھی ہولی لینڈز کے نام کے اوپر۔ وہ ایک دم سے ان کے سارے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے اور یہ کسی جوگے نہ رہے۔ اب وہاں جناب ایک پوپ تھا، پوپ گراگری، ٹھیک ہے جی، اس نے پھر نہ یہ آگ لگائی، اس نے یورپ کے ڈیفرنٹ بادشاہوں سے ملاقاتیں کی، ان کو غیرت دلاتا تھا کہ تمہارے جس طرح مثلا خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی آج مکہ یا مدینہ پہ قبضہ کر لے تو ہمارے جذبات کیسے بھڑکیں گے کہ جی کہ لعنت ہے ہمارے اوپر، ہمارے قبلے جو ہیں، ہمارے حرم ہیں وہ غیروں کے قبضے میں ہے۔ بالکل سیم اس طرح کے سینٹیمنٹس لے کے اس نے، جس طرح پوپ اربن ون نے پہلی کروسیڈ میں آگ لگائی تھی، اس نے گراگری نے اب یہ تھرڈ کروسیڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی میں وہ جیت گئے، انہوں نے یروشلم چھین لیا، سیکنڈ کروسیڈ میں ایوبی نے ان سے چھین لیا، اب یہ تھرڈ کروسیڈ پہ نا
اس نے جناب انگلینڈ کے بادشاہ کو تاکہ فرانس اور انگلینڈ کا نارمنڈی کے اوپر جو ہے نا کلیش چل رہا تھا. جیروسلم واپس لینے کی سازش تھی. سازش نہیں، تیاری تھی انہوں نے کی. سازش تو تھی جو چھپ کے کی جائے. انہوں نے فل جنگی تیاری کی اور اس نے صلح کرائی بادشاہوں کی. ٹھیک ہے. اور 3 بادشاہ جو ہیں نا وہ کمانڈر بنائے گئے. آپ اندازہ لگائیں، انگلینڈ کا بادشاہ جو آج کنگ چارلز کا آباء و اجداد میں سے تھا، وہ کنگ رچرڈ اس کو کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور فرانس کا بادشاہ اور فلپ II اس کو کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ایسٹرن رومن امپائر کا بادشاہ جس کو ہولی ایمپرر آف رومن کیتھولکس کہتے تھے، ہولی ایمپرر فریڈرک. ان تینوں کو سالار بنایا گیا اور یورپ کے ہر ملک سے فوج لی گئی اور یہ پابندی لگائی گئی کہ فوج کو لیڈ کرے گا یا کنگ خود یا کراؤن پرنس. ٹھیک ہے جی. اور تمام ملکوں کے کنگ یا کراؤن پرنس جو ہے نا وہ سالار بن کر آئے. قیادت کر رہے تھے یہ 3 بادشاہ، فرانس کا فلپ II، انگلینڈ کا رچرڈ اور ایسٹرن رومن امپائر کا فریڈرک. اب یہ بڑی دھوم دھام سے آئے اور ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے جیروسلم جو ہے نا وہ واپس لینا ہے. تاریخ اس پہ تضاد کا بیان دیتی ہے. کوئی کہتے ہیں جی صلاح الدین وہ وہاں ہار گیا، وہاں ہار گیا. ٹھیک ہے. صلاح الدین کا اتنی بڑی اور کسی مسلمان کنٹری نے اس وقت صلاح الدین کی مدد نہیں کی. ٹھیک ہے. صلاح الدین اکیلے پورے یورپ کو روکا اور صلاح الدین کا یہی آبجیکٹو تھا کہ میں بیت المقدس ان سے بچا لوں، باقی میرا جتنا نقصان ہوتا ہے ہو لے، کوئی مسئلہ نہیں. صلاح الدین نے ان کو گریلا کارروائیوں میں مار مار کے تھکا کے 3 سال ان کو صحراؤں میں رولا. 3 سال سارے معاملات چلتے رہے، جنگ چلتی رہی. ٹھیک ہے. وہ کبھی ادھر نکل جاتا تھا اس کی فوجیں، کبھی ادھر سلطان کی. اس نے چھاپا مار رکھے ہوئے تھے، خود وہ یروشلم پہ بیٹھا ہوا تھا اور کوئی اس مسلم کنٹری ساتھ نہیں، کوئی نہیں آیا. اور وہ اکیلے نے پورے یورپ کو روکا. اور اینڈ پہ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو رومن ایمپرر فریڈرک تھا وہ اناتولیا کے مقام پر ایک دریا عبور کرتے ہوئے دریا میں ڈوب گیا. جب وہ دریا میں ڈوب گیا تو اس کے انڈر جرمن جو فوج سپاہی تھے نا وہ لڑ رہے تھے، تو وہ سارے بادل ہو گئے اور ان میں سے اکثریت جو ہے انہوں نے کہا بھائی ہمارا بادشاہ ڈوب، ہم جا رہے ہیں واپس. اتنی لمبی جنگ اس نے اعصاب شکن جنگ تھی. اور یہ جو تھا فلپ II فرانس کا بادشاہ، اس نے کنگ رچرڈ کو کہا کہ میں تو تھک گیا ہوں. اس بات کے اوپر رچرڈ کے اور اس کے اختلافات پیدا ہو گئے فلپ II کے. اور سلطان نے اس کے اوپر ایک مثالی کارڈ کھیلا کہ کنگ رچرڈ جو ہے وہ بیمار ہو گیا. اب وہ بیمار ہو گیا کہ سلطان کو پتہ چلا کہ رچرڈ جو ہے نا وہ بیمار ہے. سلطان نے اسے میسج بھیجا کہ میری طرف سے جنگ بندی ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہم بیماروں سے نہیں لڑتے. اچھا. اس کو بڑی شرم آئی کنگ رچرڈ کو. اچھا. ساتھ جناب سلطان نے اپنا شاہی طبیب اور فروٹ کی باسکٹ اور یہ وہ چیزیں لے کے نا جی ایموشنز پر وار تھا. تو سلطان نے اس کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. خود اس کے خیمے میں آمنے سامنے فوجیں لگی ہوئی تھیں، جنگ تیار تھی. ایک دم سے پیغام بھیجا کہ سلطان خود آنا چاہ رہا ہے. اس نے کہا بھائی سلطان کیوں آنا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا سلطان تمہاری صرف عیادت کے لیے آنا چاہ رہا ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہم نہ بیمار کے ساتھ لڑتے ہیں اور ہم بیمار کی عیادت کرتے ہوتے ہیں. وہ تو اخلاقی طور پہ نہ مر گیا ادھر ہی رچرڈ. سلطان گیا. سلطان نے کہا کہ یہ میرا طبیب ہے، اگر تم اس سے علاج کرانا چاہو ایمانداری سے تمہارا علاج کرے گا. پھلوں کے تحفے دیے اس کو اور اس کی عیادت کی اور واپس آ گیا. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو فرینچ اور جرمن اور آرمینین آرمی تھی نا، انہوں نے کہا جی کہ رچرڈ جو ہے ایوبی سے ملا ہوا ہے. یہ ایسا ٹرمپ کارڈ کھیلا ایوبی نے اخلاقیات کا، اور اس کی برکت سے ان میں پھوٹ پڑ گئی.
وہ رچرڈ جو تھا نا، کنگ رچرڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت متعصب قسم کا عیسائی تھا اور نوجوان تھا، یعنی سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے غیر شادی اپنی فینسی کو ساتھ، ہسٹری میں لکھا ہے کہ اس کی فینسی ساتھ تھی، اس کا مطلب ہے شادی نہیں ہوئی ہوگی نا، اور اس کو رچرڈ دا لائن بھی کہتے ہیں، دا لائن ہارٹڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت دلیر، ظاہر بندہ نوجوان ہو بادشاہ بھی بن جائے، پھر ٹھیک ہے، اور پھر مذہب کا بھی اس کو جنون تھا، تو اس کو یہ بات بڑی بری لگی کہ یار مجھے کہتے ہیں میں مل گیا یوبی کے ساتھ، اس نے اس پہ ریئیکٹ کیا تو اس کی اور فلپ ٹو جو فرانس کا بادشاہ تھا نا، اس کی تلخ کلام آپس میں جڑپ ہو گئی، وہ جڑپ ہوئی تو اس نے فلپ ٹو نے کہا بھائی میں واپس جا رہا ہوں، وہ بھی واپس چلا گیا۔ اب رچرڈ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سلطان سے کارڈیل ریلیشن رکھتے ہوئے واپسی کا محفوظ رستہ لے لے، تو وہ اس نے محفوظ رستہ سلطان نے بھی دے دیا اس کو، کیونکہ سلطان بھی جان چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی دفعہ آمنے سامنے جنگ ہوئی سلطان نے اپنے علاقے لوز کیے تھے، وہ اس وجہ سے کہ سلطان نے اپنی ساری آرمی بچا کے یروشلم میں بیت المقدس کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو سلطان نے کہا جو لیتے ہیں لے جائیں، میرا ایک مقصد ہے کہ میں نے بیت المقدس کو اب ان کے قبضے میں نہیں جانے دینا، تو اس نے وہ بیت المقدس کا قبضہ بچایا۔ تھرڈ کروسیڈ وار اس طرح ختم ہوئی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں ڈرا ہو گئی، بعض لکھتے ہیں نہیں جی صلاح الدین کو شکست ہوئی، اتنے شہر جو ہیں رچرڈ نے اور فریڈرک نے اور فلپ ٹو نے مل کے کیپچر کر لیے، لیکن ہماری نظر میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہی فاتح ٹھہرا، اور یہ یورپین مورخ بھی مانتے ہیں۔ وہ اپنے تمام تر تصب کے باوجود جملہ یہیں سے شروع کرتے ہیں، دو دا الٹیمیٹ آبجیکٹو کین ناٹ بی اچیوڈ could not be achieved، ٹھیک ہے، یعنی وہ شکست کو وہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ان کا بھی یروشلم پہ قبضہ تھا، اور الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے وہ سلطان کا بھی یروشلم کو بچانا تھا، تو الٹیمیٹ آبجیکٹو میں سلطان کامیاب ہوا، اس لیے کروسیڈ تھرڈ کا وکٹوریس بھی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر اس نے اپنی جوانی گزار دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ میں مدینہ جاؤں، رسول اللہ کو سلام کروں اور ایک حج کروں۔ اب دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہیرو دیے ہیں، ہم پڑھاتے نہیں اپنے بچوں کو، بتاتے نہیں ہیں۔ پہلے ساری عمر سلطان کو جنگوں سے فرصت نہیں ملی اور وہ حج نہیں کر سکا۔ اب جب اس نے رچرڈ کو واپس بھیج دیا، وہ تھوڑا سا اس کو جنگوں میں افاقہ ہوا، تو اس نے حج کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمانوں کا بادشاہ جس نے 2 صلیبی جنگوں میں پورے یورپ کو شکست دی، اس کے پاس حج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں نا کس طرح کے لوگ تھے، اور یہ اسلام کی حکمرانی ہے۔ اس کا بیت المال، اس کا خزانہ بڑا پڑا ہوگا، لیکن اس نے کہا میرا اس کے اوپر حق نہیں ہے، اور میں چونکہ بڑی سالوں سے جنگوں میں ہوں، میں اپنی کوئی بزنس نہیں کر سکا، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں حج کے لیے جانے کے لیے، تو میں اب اس سال نہیں جاؤں گا، میں اگلے سال تک کے لیے پیسے جوڑوں گا اور پھر حج کروں گا۔ تو اگلے سال تک سلطان کو مہلت نہ ملی، اور اسلام کا یہ بطل جلیل حج کرنے کی خواہش صرف اپنی ایمانداری اور بیت المقدس کو بچاتے ہوئے اور بیت المال کو مسلمانوں کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اپنی سب سے بڑی خواہش سے محروم رہتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس نے بے ایمانی نہیں کی، اس نے ایک ٹیڑی پیسے کی کرپشن نہیں کی، اس نے ایون اپنا حج بھی سیکریفائز کر دیا۔ اور یہ ایوبی آخری وہ بندہ تھا جس نے جو ہے نا جی وہ قبضہ کر کے دیا، اور اس کا قبضہ میں اتنی برکت تھی کہ پھر یہ 500 سال تک ٹکریں مارتے رہے، 1100 ٹھیک ہے جی
1191 میں یا 92 میں یہ تھرڈ کروسیڈ ختم ہوئی ہے، اور پھر آ کے فرسٹ ورلڈ وار میں آگے 1900 کچھ میں دوبارہ یروشلم ان کو ملا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 700-800 سال تک اس مرد مجاہد کا فتح کیا ہوا اللہ نے اس کی لاج رکھی، اور مسلمان اس پہ قبضہ انجوائے کرتے رہے، اور آج بھی جو وہ ہے مسجد اقصیٰ بیت المقدس پکار کے ایوبی کو پکارتی ہے، اس کے در و دیوار سے ایوبی کی صدائیں گونجتی ہیں۔ آج غزہ کا ایک ایک بچہ کسی ایوبی کا منتظر ہے، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایوبی ضرور پیدا ہوگا، اور وہ پھر سے یہودیوں کا ابھی بھی الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو یہی ہے، وہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ لیکن جو غزہ میں انہوں نے ایک دفعہ تو ہم چلے تھے کہ چلی سلطان صلاح الدین ایوبی نے برابر کر لیا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا سلامی نیوندرا ڈالنا، کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں تو میں 1000 روپیہ دے کے، آپ آئیں تو 2000 دیں گے آگے، تو یہ ہمیں انہوں نے غزہ کا نیوندرا ڈالا ہے، ہمارے بچے مارے ہیں انہوں نے ادھر، ہماری بہنیں ماری ہیں، یہ نیوندرا ہے، انشاءاللہ یہ نیوندرا اتارنا ہے، اور انشاءاللہ بڑی جلدی امت مسلمہ یہ نیوندرا اتارے گی۔ یہ بیت المقدس پہ شروع سے یہ نیوندرے کی لڑائی چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے مسلمان، پھر کروسیڈ، پھر مسلمان، پھر کرسچنز، ٹھیک ہے، تو اب یہودی آئے ہیں، انشاءاللہ اللہ اپنا فضل کرے گا، اور ایک وقت آئے گا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ ایک اسلامی فوج ہوگی جن کے جھنڈوں کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور وہ سیدھے ایلیا یعنی کہ یروشلم پر گاڑ دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت بہت چل جانے والا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور جو بات آپ نے کہی ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوگی اور ہو کے رہنی ہے۔ مجھے یہ بات بتائیے گا، لاسٹ پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کریکٹر سے کون سی چیز اگر میں پوچھوں تو آپ کی سب سے زیادہ فیوریٹ ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو اس کی سب سے زیادہ فیوریٹ چیز جو لگتی ہے نا، وہ اس کا جاسوسی کا نظام تھا، وہ اتنا شاندار سپائی سسٹم تھا اس کا کہ اس کے اوپر اتنی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئیں، ٹھیک ہے، اتنی دفعہ مرڈر۔ میں اس کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی، زکوئی اس کا نام تھا، وہ انہوں نے سلطان کے خیمے میں بھیجی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈرامہ کیا کہ اس کا باپ ساتھ ہے، اور باپ جو ہے وہ گونگا بہرا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکچول مدد لینے کے لیے آئی، سلطان تک پہنچی، جس طرح فریادی آتے ہیں، سلطان نے اپنے خیمے میں بلا لیا ان کو، اور سلطان کا نظام یا اس کی حص ایسی تھی، ان کا پلان یہ تھا کہ کوئی اپنے حسن کے دھیانے لگائے گی سلطان کو، اور سلطان تھوڑا سا غافل ہوگا تو اس کا جو باپ بنا ہوا تھا ساتھ، جو ظاہری طور پہ گونگا بہرا تھا، وہ خنجر سے، سلطان زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا اس کے پاس، وہ سلطان کو ہلاک کر دے گا۔ یہ اس کے قتل کی سازش لے کر یہ دونوں جعلی باپ بیٹی بن کے سلطان تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اب خیمے میں سلطان اکیلا ہے، لڑکی ہے، اس کا باپ ہے، اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرا باپ گونگا اور بہرا ہے، نہ یہ سنتا ہے نہ یہ بولتا ہے۔ ظاہر ہے اب وہ گونگا بہرا ہے تو سلطان نے نہ بھی دوسری نظروں سے سلطان خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو بات چیت تو اس کے ساتھ ہی کرنی تھی نا، لڑکی کے ساتھ، بندہ تو گونگا بہرا ہے۔ تو سلطان ایک دم سے اپنی کرسی سے اٹھا، اور اس نے نا اس بندے کے ایسے گھوم کے آیا، وہ جو گونگا بندہ تھا نا، اس کے پیچھے جا کے نا اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور اس کو دیوار پہ دے مارا۔ وہ سکہ جب دیوار سے ٹکرایا تو آواز پیدا ہوئی، جو ہی آواز پیدا ہوئی اس بندے نے پیچھے دیکھا، سلطان نے اسی وقت اپنا خنجر نکالا اور اس کی گردن کے اوپر رکھ دیا۔ دیکھا، تم تو گونگے بہرے تھے، تمہیں یہ آواز کیسے سنائی دی ہے؟ وہ سارا کا سارا راز وہاں پہ جناب کھل گیا۔ اب مزے کی بات دیکھیں، سلطان نے اس بندے کو چھوڑ دیا جس نے خنجر مارنا تھا، اور سلطان نے لڑکی کو قتل کروا دیا، زکوئی کو۔ اچھا، لوگوں نے پوچھا کہ سلطان تجھے قتل تو اس نے کرنا تھا، خنجر تو زہر میں بجھا ہوا اس کے پاس تھا، اس لڑکی کا کیا کیوں مار دیا؟ سلطان نے کہا کہ یہ بندہ مجھے قتل کرنا آیا تھا، یہ لڑکی میری پوری قوم کو قتل کر سکتی ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے۔
تو یہ سلطان کا جاسوسی کا نظام، اس کی حص اتنی اسٹرانگ تھی، اور اس کے پاس اس کے اوپر کوئی 6-7 دفعہ مرڈر، ایک میں نے مرڈر اٹیمپٹ کا آپ کو بتایا، کئی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، لیکن وہ اپنے سپائی سسٹم کی وجہ سے ہر دفعہ ان سے بچ نکلا۔ وہ ایک چھوٹا سا حکمران تھا، اس کا یقین محکم اس کا اتنا زیادہ تھا، اس کی ول پاور، اس کا یقین اتنا زیادہ تھا، وہ کوئی اسلامی دنیا کا خلیفہ نہیں تھا، وہ چھوٹے سے علاقے کا ایک حکمران تھا، اور اس نے مشن بنایا کہ میں نے یہودیوں سے بیت المقدس لینا ہی لینا ہے، اور تمام مسلمان بادشاہ انہوں نے یورپینز نے خریدے ہوئے تھے، ان پہ انفلوئنس رکھتے، کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا، اس نے نہ صرف ان کو چھینا بلکہ پھر اس کو بچایا، اور اسی کی برکت سے پھر اگلے 700 سال تک بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے وجہ سے ہمارے قبضے میں رہا۔ بہت شکریہ، بہت مزہ بھی آیا آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں جان کر، کس طرح سے مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، کس طرح سے انہوں نے اپنی انٹیلیجنس سے، اپنی وار اسٹریٹجی سے سارے جو معاملات ہیں ان سے نپٹا، کس طرح سے بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا تھا یہ بھی جانا، پھر جب یہودیوں نے ان سے بیت المقدس واپس لینے کی کوشش کی، سازش کی، تو کس طرح سے انہوں نے سارا کرسچنز نے جب ان سے واپس لینے کی کوشش کی بیت المقدس، تو کس طرح سے انہوں نے ساری چیزیں کو ٹیکل کیا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ جی بہت شکریہ، اور یہ سلسلہ جو ہے نا جی اسلامک ہیروز کا، یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے کیا، اس کو جاری رکھیں، اور ڈیفرنٹ ہیروز کی جو لائف ہے نا وہ ہم اپنی قوم کے سامنے رکھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم ایک زندہ قوم کی اولادیں اور نسلیں ہیں، ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کریکٹر، ان کی وار اسٹریٹجی اور ان پر ہونے والی مرڈر اٹیمپٹس پر بات کی۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس اسلامک ہیرو کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔